خوش آمدید۔ آج ہم اسلامی دعوت و اشاعت کی بنیادی حکمت و عملیوں نامی کتاب کے 13ویں باب یعنی اختتامیہ کا تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں۔ جی ہاں، اس باب میں مصنف نے بنیادی طور پر سمیٹا ہے کہ تاریخی طور پر اسلام کیسے پھیلا، کون سے طریقے اپنائے گئے اور ان کی کامیابی میں کیا عوامل شامل تھے۔ بالکل، اور یہ تجزیہ زیادہ تر تاریخی مشاہدات پر مبنی ہے۔ آج ہم جن خاص نکات پر بات کریں گے ان میں شامل ہے اسلامی اور مسیحی تبلیغی طریقوں کا موازنہ۔ جی، اور پھر عام افراد کا کردار جس میں خواتین اور قیدیوں کا ذکر بھی آئے گا۔ ہاں، یہ بہت دلچسپ ہے۔ اور پھر کیا اسلام کے بنیادی عقیدے کی سادگی نے کوئی کردار ادا کیا؟ اور عملی عبادات جیسے حج، نماز، زکوٰۃ، ان کا کیا اثر رہا؟ صحیح۔ اس کے علاوہ تجارت اور رواداری جیسے عوامل پر بھی بات ہوگی۔ اور آخر میں ہم دیکھیں گے کہ آج کل جدید دور میں تبلیغی سرگرمیوں کو کیا چیزیں تحریک دے رہی ہیں۔ تو آئیے اس دلچسپ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلا نقطہ مصنف جو فرق واضح کرتا ہے وہ اسلامی دعوت اور مسیحی مشنری کام کے انداز میں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ مسیحی تبلیغ زیادہ وہ منظم ہے۔ جی بالکل، آپ نے صحیح کہا۔ مسیحی مشنری کام اکثر باقاعدہ سوسائٹیوں، تنخواہ دار کارکنوں، چندوں اور باقاعدہ رپورٹس پر انحصار کرتا ہے، ایک پورا نظام ہے۔ اس کے برعکس اسلام میں چونکہ کوئی باقاعدہ پپایتی یا کلیسائی تنظیم نہیں ہے، تو مسلمانوں کی تبلیغی کوششیں وہ ذرا مختلف شکلوں میں نظر آتی ہیں۔ یعنی زیادہ غیر رسمی؟ ہاں، کہہ سکتے ہیں۔ یہاں عام طور پر مشنری سوسائٹیاں یا خاص تربیت یافتہ مبلغین کا وہ تصور نہیں ملتا جو مسیحیت میں ہے۔ تو کوششوں میں تسلسل بھی شاید کم ہوتا ہوگا۔ جی، بکھری ہوئی یا کم تسلسل کے ساتھ نظر آ سکتی ہیں۔ صرف ایک استثناء شاید مذہبی سلسلے ہیں جو کچھ حد تک مسیحی خانقائی سلسلوں جیسے ہیں، لیکن وہاں بھی بنیادی فرق ہے۔ کیا فرق ہے بنیادی؟ بنیادی فرق یہ ہے کہ اسلام میں مذہبی رہنما اور عام پیروکار کے درمیان وہ درجہ بندی نہیں، اور نہ ہی مذہبی کام کے لیے کسی خاص اجازت یا تقدیس کی ضرورت سمجھی جاتی ہے۔ اچھا، تو اس رسمی ڈھانچے کی کمی کا پھر عملی نتیجہ کیا نکلا؟ کیا یہ کوئی کمزوری تھی؟ مصنف کے مطابق یہ کمی دراصل فرد کی ذاتی ذمہ داری کے احساس سے پوری ہو گئی۔ چونکہ فرد اور خدا کے درمیان کوئی واسطہ نہیں، تو اپنی نجات کی فکر ہر ایک کو خود کرنی ہے۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ فرد اپنے مذہبی فرائض میں زیادہ سنجیدہ ہو جاتا ہے، اپنے عقائد کو سیکھنے اور سمجھنے کی زیادہ کوشش کرتا ہے۔ تو جب وہ خود سمجھے گا تو دوسروں کو بتانے کا امکان بھی بڑھے گا؟ بالکل، جب وہ خود ان تعلیمات کی اہمیت کو محسوس کرتا ہے تو غیر مسلموں کے سامنے اپنے عقیدے کی نمائندگی کرنے کا امکان بھی بڑھ جاتا ہے۔ اسے کسی نئے فرد کو کسی مجاز اتھارٹی کے پاس بھیجنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ بات تو اکثر سنی جاتی ہے کہ ہر مسلمان ایک مبلغ ہے۔ کیا یہ بات پوری طرح درست ہے؟ مصنف کہتا ہے کہ یہ شاید تھوڑی مبالغہ آرائی ہو، لیکن اس میں یہ سچائی ضرور ہے کہ ہر سچا مسلمان مبلغ بن سکتا ہے۔ اچھا۔ قرآن کی وہ آیت ہے نا، اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت سے بلاؤ، 1621۔ ٹھیک۔ تو جو متقی مسلمان روزمرہ غیر مسلموں سے ملتا جلتا ہے، اس کے لیے اسے نظر انداز کرنا آسان نہیں۔ تو تاریخ میں صرف علماء ہی نہیں تھے جو تبلیغ کرتے تھے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ مصنف واضح کرتا ہے کہ صرف پیشہ ور علماء ہی نہیں، بلکہ معاشرے کے تمام طبقوں کے مرد اور خواتین، بادشاہ سے لے کر کسان تک، اور تمام پیشوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے اپنے عقیدے کو پھیلانے کے لیے محنت کی۔ تاجروں کا ذکر خاص طور پر آتا ہے؟ جی ہاں، خاص طور پر مسلمان تاجر اپنے مسیحی ہم منصوبوں کے مقابلے میں اس کام میں بہت فعال نظر آتے ہیں۔ مصنف لاہور کی ایک سوسائٹی کے جریدے کی مثال بھی دیتا ہے۔ وہ کیا مثال تھی؟ اس میں بھارتی مبلغین کی ایک فہرست شائع ہوئی تھی، جس میں اسکول ماسٹرز، سرکاری کلرک، تاجر، حتیٰ کہ اونٹ گاڑیوں کا کاروبار کرنے والا، ایک اخبار کا ایڈیٹر، ایک جلد ساز اور ایک پرنٹنگ پریس کا کاریگر بھی شامل تھا۔ یعنی عام لوگ اپنے روزمرہ کے کام کے بعد؟ جی، دن بھر کی محنت کے بعد جو فارغ وقت ملتا، اسے بھارتی شہروں کی گلیوں اور بازاروں میں اپنے مذہب کی تبلیغ کے لیے استعمال کرتے تھے۔ تو یہ ایک طرح سے عوامی سطح کی کوشش تھی، صرف مخصوص لوگوں کا کام نہیں تھا؟ بالکل۔ ہمہ وقتی اساتذہ کے شانے بشانہ زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد بشمول تاجر اس کام میں حصہ لیتے رہے ہیں۔ یہ اسی غیر رسمی ڈھانچے کا نتیجہ تھا کہ دعوت کا کام کسی ایک طبقے تک محدود نہیں رہا۔
اور ایک اور اہم بات جو اکثر نظر انداز ہو جاتی ہے، یہ کام صرف مردوں تک محدود نہیں تھا، خواتین کا کیا کردار تھا؟ مصنف اس پر خاص روشنی ڈالتا ہے۔ کئی مثالیں ہیں، جیسے کئی منگول شہزادوں نے اپنی مسلمان بیویوں کے اثر سے اسلام قبول کیا۔ اچھا، غالباً یہی معاملہ بہت سے کافر ترکوں کا بھی تھا جب انہوں نے مسلم ممالک پر حملے کیے۔ افریقہ میں بھی مثالیں ہیں۔ جی، افریقہ میں، جیسے چار جھیل کے شمال میں توبو قبائل میں کام کرنے والے سنوسی مبلغین نے لڑکیوں کے لیے اسکول کھولے اور وہاں خواتین کے طاقتور اثر و رسوخ سے فائدہ اٹھایا۔ اور مشرقی افریقہ میں؟ جرمن مشرقی افریقہ میں جو مقامی لوگ کام کے لیے گھر چھوڑتے تھے، وہ ان مسلمان خواتین کے ذریعے مسلمان ہو جاتے تھے جن سے وہ عارضی تعلقات قائم کرتے تھے۔ وہ کیسے؟ وہ خواتین غیر مختون کافر سے تعلق رکھنے سے انکار کرتیں تو وہ مرد ختنہ کروا لیتے اور اس طرح مسلم معاشرے میں داخل ہو جاتے۔ حبشہ کا ذکر بھی آتا ہے۔ ہاں، حبشہ یعنی ایتھیوپیا میں تو کہا جاتا ہے کہ 19ویں صدی کے پہلے نصف میں اسلام کی ترقی کا زیادہ تر صحرا مسلمان خواتین کے سر جاتا ہے، خاص طور پر وہ جو مسیحی شہزادوں کی بیویوں تھیں، شادی پر بظاہر مسیحیت قبول کرتیں لیکن بچوں کی پرورش اسلامی اصولوں پر کرتیں۔ یہ تو بہت حکمت عملی سے کام لیا گیا۔ جی، حتیٰ کہ قاہرہ میں حضرت نفیسہ جو امام حسن رضی اللہ عنہ کی پڑپوتی تھیں، ان کی مثال دی جاتی ہے۔ ان کے بارے میں کیا خاص بات ہے؟ ان کی علمیت اور تقوی سے نہ صرف امام شافعی رحمہ اللہ جیسے عالم متاثر تھے، بلکہ ایک روایت ہے کہ ان کے پڑوس میں ایک ذمی خاندان رہتا تھا جن کی بیٹی بیمار تھی۔ نفیسہ کی دعا سے وہ ٹھیک ہوئی تو پورا خاندان مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، ایک اور حیران کن بات جو مصنف نے لکھی ہے وہ قیدیوں کی ذریعے تبلیغ ہے، مطلب قید میں بھی؟ جی، یہ واقعی غیر معمولی لگان ہے۔ مصنف اس کی بھی مثالیں دیتا ہے۔ 11ویں صدی میں پچنگ قبیلے میں ایک قیدی مسلمان فقی لایا گیا۔ اس نے وہاں کئی لوگوں کو مسلمان کیا۔ پھر شاہنشاہ جہانگیر کے دور میں شیخ احمد مجدد کو قید کیا گیا تو انہوں نے قید کے دوران کئی سو بت پرست قیدیوں کو مسلمان کیا۔ اچھا۔ اور نسبتاً حالیہ دنوں میں انڈمان جزائر میں ایک ہندوستانی مولوی تھے جنہیں انگریزوں نے عمر قید دی تھی۔ انہوں نے اپنی موت سے پہلے بہت سے قیدیوں کو مسلمان کیا۔ یہ تو واقعی حیرت انگیز مثالیں ہیں اس انفرادی جذبے کی۔ جی، یہ اسی انفرادی ذمہ داری کے احساس کی عکاسی کرتی ہیں۔ اچھا، تو یہ تو تھے وہ لوگ جو پیغام پھیلا رہے تھے اور ان کے کچھ طریقے۔ اب ذرا خود پیغام کی طرف آتے ہیں۔ اسلام کے بنیادی عقیدے کی سادگی کو ایک بڑا عامل کہا جاتا ہے۔ بالکل، مصنف کہتا ہے کہ بنیادی عقیدہ بہت سادہ ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بس یہی؟ جی، نئے مسلمان سے بنیادی طور پر اسی سادہ سے اقرار کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ اسلامی تاریخ میں ایسی کوئی کوشش نظر نہیں آتی کہ عوام پر کوئی پیچیدہ قسم کا عقائد نامہ مسلط کیا گیا ہو۔ تو اس کی وجہ سے سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ یقیناً، یہ عقیدہ سمجھنے میں آسان ہے۔ کمزور سے کمزور ذہن بھی اسے سمجھ سکتا ہے، اور اس میں کوئی گنجلک مذہبی بحثیں نہیں ہیں، اس لیے کوئی بھی عام مسلمان بھی اس کی وضاحت کر سکتا ہے۔ پروفیسر مونٹیگیڈ نے اسے بنیادی طور پر عقلی یعنی ریشنلسٹک کہا تھا۔ اس کا کیا مطلب ہے یہاں؟ مونٹریٹ کا مطلب یہ تھا کہ اسلام کی بنیاد عقلی دلائل پر ہے، یعنی یہ مذہب اپنے بنیادی عقائد جیسے خدا کی وحدانیت، نبی کی رسالت، آخرت، ان کو عقل کی بنیاد پر پیش کرتا ہے۔ اچھا، تو وہی صرف وضاحت ہے؟ ان کے مطابق وہی ایک قسم کی وضاحت ہے، لیکن مذہب خود عقل کے ڈیٹا پر مبنی ہے۔ مصنف کے خیال میں یہ سادگی اور وضاحت اسلام کی تبلیغی کامیابی کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ حالانکہ وقت کے ساتھ بہت سی چیزیں شامل ہو گئیں۔ جی بالکل، بہت سے عقائد، رسومات، اولیاء کی پوجا، توہمات وغیرہ شامل ہو گئے، لیکن قرآن کا بنیادی پیغام یعنی اللہ کی وحدانیت وہ ہمیشہ مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ تو یہ واضح اور آسان فہم پیغام لوگوں کے دلوں میں جلدی اترتا تھا؟ جی، ایک ایسا عقیدہ ہے جو اتنا واضح ہو، تمام دینیاتی پیچیدگیوں سے پاک ہو اور نتیجتاً عام فہم کے لیے اتنا قابل رسائی ہو، توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ انسانوں کے ضمیر میں اپنا راستہ بنانے کی حیرت انگیز طاقت رکھتا ہے اور حقیقت میں رکھتا ہے۔ بشپ لیفروئے کا نقطہ نظر تھوڑا مختلف تھا۔ وہ وحدانیت سے زیادہ خدا کے وجود پر زور دیتے تھے۔ جی، مصنف لیفروئے کے نقطہ نظر بھی پیش کرتا ہے۔ ان کے خیال میں اسلام کی طاقت کا اصل راز صرف خدا کے ایک ہونے کے اقرار میں نہیں، بلکہ اس گہرے یقین میں ہے کہ خدا ہے، کہ خدا کا وجود ہی حتمی حقیقت ہے۔ بالکل،
کہ اس کا وجود کائنات کی حتمی حقیقت ہے، اس کی مرضی سب سے بالاتر ہے، اس کی حاکمیت مطلق ہے، اس کی طاقت لامحدود ہے۔ اور انسان کا کام اس کی مرضی کی پیروی ہے۔ جی، یہ یقین کہ دنیا کی تمام افراتفری اور الجھنوں کے پیچھے ایک اعلیٰ ناقابل مزاحمت مرضی کار فرما ہے اور انسان کو اس مرضی کا خادم بننے کے لیے بلایا گیا ہے۔ لیفرائی کے مطابق اسی یقین نے ابتدائی مسلمانوں کو وہ مضبوطی، عزم اور صبر عطا کیا تھا۔ تو یہ دونوں پہلو مل کر یعنی سادگی اور خدا کی حاکمیت کا تصور عقیدے کی کشش کو بڑھاتے تھے۔ جی ہاں، ایسا لگتا ہے۔ اچھا، جب کوئی عقیدہ قبول کر لیتا تھا تو عملی طور پر اس سے کیا توقع کی جاتی تھی؟ کون سے فرائض تھے؟ مصنف 5 بنیادی عملی فرائض گنواتا ہے۔ پہلا تو کلمہ شہادت کا اقرار، دوسرا 5 وقت کی نماز کی پابندی، ٹھیک ہے۔ تیسرا زکوٰۃ کی ادائیگی، چوتھا رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا، اور پانچواں اگر استطاعت ہو تو مکہ کا حج کرنا۔ ان میں سے حج پر آتے ہیں۔ اسے بعض اوقات متنازع بھی سمجھا جاتا ہے کہ یہ توحید کے ساتھ ایک پرانی، شاید بت پرستانہ رسم کا امتزاج ہے۔ جی، مصنف اس تنقید کا ذکر کرتا ہے، لیکن پھر اسلام میں اس کی اہمیت واضح کرتا ہے۔ ایک تو اس کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جوڑا جاتا ہے، جن کے مذہب کو بحال کرنا پیغمبر اسلام کا مشن تھا۔ اور دوسری زیادہ اہم وجہ؟ اس سے بھی بڑھ کر، اور یہیں اسلام کی تبلیغی تاریخ میں اس کی سب سے زیادہ اہمیت ہے، یہ دنیا بھر سے تمام اقوام اور زبانوں کے مومنین کا سالانہ اجتماع ہے۔ یہ تو عالمی سطح پر بھائی چارے کا مظہر ہے۔ بالکل، یہ مختلف رنگ، نسل اور زبان کے لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا کرتا ہے، جو اس مقدس مقام پر دعا کرنے آتے ہیں جس طرف وہ اپنے گھروں میں بھی رخ کرتے ہیں۔ یہ ان میں بھائی چارے اور مشترکہ شناخت کا احساس پیدا کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ کیا اس تجربے کا لوگوں پر گہرا اثر ہوتا تھا؟ یقیناً، مغربی افریقہ کا نگرو دور دراز مشرق کے چینی سے ملتا ہے۔ مہذب عثمانی ملائی جزائر کے کسی باشندے میں اپنا مسلمان بھائی پہچانتا ہے۔ مصنف کہتا ہے کہ بہت سے مسلمانوں کے لیے مقدس شہر کا دورہ وہ تجربہ رہا ہے جس نے انہیں خدا کی راہ میں جد و جہد کرنے پر اکسایا ہے، اور تاریخ میں حاجیوں کے تبلیغی کام میں فعال کردار کا مسلسل حوالہ ملتا ہے۔ ٹھیک، اب زکوٰۃ کے بارے میں بتائیے، اس کا کیا کردار ہے؟ زکوٰۃ بھی اسی بھائی چارے کے تصور کو عملی جامہ پہناتی ہے۔ یہ ایک مسلسل یاد دہانی ہے کہ مومن بھائی بھائی ہیں، القرآن 49:10۔ اور یہ اصول عملی طور پر نظر بھی آتا تھا؟ جی، مصنف کہتا ہے کہ یہ اصول محمدی معاشرے میں بہت نمایاں طور پر محسوس ہوتا ہے، اور شاذ و نادر ہی نئے آنے والے کے ساتھ مہربانی کے اعمال میں ظاہر ہونے میں ناکام رہتا ہے، چاہے اس کی نسل، رنگ یا پس منظر کچھ بھی ہو۔ اسے مومنین کی برادری میں خوش آمدید کہا جاتا ہے، اور وہ برابروں میں برابر کی جگہ لیتا ہے۔ یہاں غلامی کے حوالے سے ایک بات واضح کر دیجئے، کیا اسلام قبول کرنے سے غلام آزاد ہو جاتا تھا؟ نہیں، مصنف واضح کرتا ہے کہ قانونی طور پر ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم کسی مسلمان کا غلام ہے تو اس کا اسلام قبول کرنا اس کی غلامی کی حالت کو خود بخود تبدیل نہیں کرتا۔ لیکن کیا آزادی ملتی تھی اکثر؟ ہاں، آزادی اکثر قبول اسلام کا انعام ہوتی تھی، اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے غلامی میں بھی ہدایت پائی، جیسے ڈاؤٹی نے عرب میں افریقی غلاموں کا ذکر کیا جو شکر گزار تھے کہ غلامی کے ذریعے انہیں نجات دہندہ مذہب ملا اور وہ ایک بہتر ملک میں آ گئے۔ اچھا، اب روزانہ کی نمازوں یعنی صلات کا کیا اثر ہے؟ یہ تو بہت نمایاں چیز ہے۔ جی بالکل، روزانہ 5 وقت کی نمازیں مذہب کو زندگی کا مستقل حصہ بنا دیتی ہیں۔ اس کا ایک خاص وقار ہے، ایک متاثر کن رسم ہے جو عبادت کرنے والے اور دیکھنے والے دونوں کو متاثر کیے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اس کی کوئی مثال؟ مصنف سعید بن حسن کی مثال دیتا ہے، جو اسکندریہ کا ایک یہودی تھا اور 1298 میں مسلمان ہوا۔ اس نے کہا کہ مسجد میں جمعہ کی نماز کے منظر نے اس کے قبول اسلام میں فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ کیا دیکھا اس نے؟ وہ کہتا ہے، جب میں مسجد میں داخل ہوا اور مسلمانوں کو فرشتوں کی طرح صفوں میں کھڑے دیکھا تو میں نے اپنے اندر ایک آواز سنی، یہ وہ امت ہے جس کی آمد کا اعلان انبیاء نے کیا تھا۔ اور خطبے کا بھی اثر ہوا؟ جی، وہ کہتا ہے کہ جب خطیب باہر آیا تو اس پر خوف طاری ہو گیا، اور جب خطبہ ختم ہوا اور نماز شروع ہوئی تو وہ بہت متاثر ہوا۔ اسے لگا جیسے فرشتوں کی صفیں ہیں جن پر اللہ خود کو ظاہر کر رہا ہے۔ اسے یقین ہو گیا کہ وہ مسلمان ہونے کے لیے ہی پیدا کیا گیا تھا۔ رینان کا قول بھی اسی سے ملتا جلتا ہے؟ جی، مصنف رینان کا قول نقل کرتا ہے،
میں کبھی کسی مسجد میں شدید جذبات کے بغیر داخل نہیں ہوا. کیا میں کہوں بغیر کسی حد تک افسوس کے کہ میں مسلمان نہیں ہوں. تو ایک عام آدمی پر کیا اثر ہوتا ہوگا؟ مصنف کا خیال ہے کہ خاص طور پر جیسے افریقہ میں کسی کافر پر ایک مسلمان تاجر کو پوری محویت سے نماز پڑھتے دیکھنا، اس کے بار بار سجدے، اس کی عبادت میں غرق ہونا گہرا اثر ڈال سکتا ہے. اس سے تجسس پیدا ہوگا، پوچھ گچھ ہوگی اور اس طرح اسلام کا علم پھیل سکتا ہے. صحیح. اور آخری فرض رمضان کے روزے یعنی صوم. رمضان کا روزہ مصنف کے مطابق اس نظریے کے خلاف ایک مستقل ثبوت ہے کہ اسلام ایک ایسا مذہبی نظام ہے جو مردوں کی نفس پرستی کو پورا کر کے اپنی طرف متوجہ کرتا ہے. کارلائل نے بھی کچھ ایسا ہی کہا تھا. جی، کارلائل نے کہا تھا کہ اس کا مذہب آسان نہیں ہے. سخت روزوں، غسلوں، پیچیدہ فارمولوں، دن میں 5 وقت کی نمازوں اور شراب سے پرہیز کے ساتھ یہ آسان مذہب ہونے کی وجہ سے کامیاب نہیں ہوا. تو گویا یہ سادہ عقیدے اور واضح عملی فرائض کا ایک امتزاج تھا جو مؤثر ثابت ہوا. ایک طرف سادگی، دوسری طرف عملی تقاضے. جی، مصنف اسی طرف اشارہ کرتا ہے. عقیدہ سادہ، سمجھنے میں آسان، عقلی مطالبہ کم. دوسری طرف عبادات اور رسومات بالکل واضح، متعین، جنہیں ادا کر کے ایک تکمیل اور اطمینان کا احساس ہوتا ہے. تو یہ روزمرہ کی زندگی سے جڑا ہوا نظام بن گیا. بالکل. مصنف کیونن کا حوالہ دیتا ہے کہ عظیم عوام کو جیتنا ہو تو انہیں سچائی کو گول شکل میں، صاف اور واضح، نظر آنے والے اور قابل لمس بھیس میں تو اسلام میں شاید یہ امتزاج موجود تھا. اچھا، ان بنیادی مذہبی اور عملی پہلوؤں کے علاوہ کیا کچھ اور حالات یا عوامل بھی تھے جنہوں نے اسلام کے پھیلاؤ میں مدد کی، جیسے تجارت کا ذکر پہلے آیا؟ جی، مصنف تاجروں کے کردار پر دوبارہ زور دیتا ہے، خاص طور پر افریقہ اور دیگر ایسے علاقوں میں جہاں لوگ قدرتی طور پر غیر ملکیوں پر شک کرتے ہیں. تاجر پر شک کیوں نہیں ہوتا تھا؟ کیونکہ تاجر کا پیشہ جانا پہچانا اور بظاہر بے ضرر سمجھا جاتا ہے. اس کا لوگوں اور آداب کا علم، اس کی تجارتی سمجھداری اسے آسانی سے قبولیت دلاتی ہے. وہ نقصانات سے بچ جاتا ہے جو ایک پیشہ ور مشنری کو پیش آ سکتے ہیں، جس پر کسی مذموم مقصد کا شبہ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور جب اسلام حکمران طبقے کا مذہب تھا تب کیا صورتحال تھی؟ رواداری کا کیا عالم تھا؟ کیا لوگوں کو زبردستی مسلمان کیا جاتا تھا جیسا کہ عام تاثر ہے؟ پھر مذاہب کے پیروکاروں کے لیے رواداری اور مذہبی زندگی کی آزادی کے اصول کی وضاحت کرتا ہے، بشرطے کہ وہ تحفظ کے بدلے جزیہ ادا کریں. اس کی کوئی قرآنی بنیاد ہے؟ جی ہاں، قرآن میں واضح طور پر کہا گیا ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں. 2.257. اور یہ بھی کہ کیا تم لوگوں کو مومن بننے پر مجبور کرو گے؟ کوئی جان خدا کی اجازت کے بغیر ایمان نہیں لا سکتی. 10.99 اور 100. تو کیا یہ صرف نظریاتی بات تھی یا عمل بھی ہوتا تھا؟ مصنف کہتا ہے کہ کئی صدیوں سے مسلم حکمرانی والے ممالک میں اتنے سارے مسیحی فرقوں اور برادریوں کا وجود ان کی برداشت کی مستقل گواہی ہے. لیکن مظالم کی کہانیاں بھی تو ہیں؟ جی، مصنف تسلیم کرتا ہے کہ انہیں وقتاً فوقتاً متعصبوں اور جنونیوں کے ہاتھوں مظالم کا سامنا کرنا پڑا، لیکن یہ کسی خاص اور مقامی حالات سے بڑھ کے تھے، نہ کہ عدم برداشت کے کسی طے شدہ اصول سے متاثر تھے. تو زبردستی مذہب تبدیل کروانا اصول کے خلاف تھا؟ کیا حکمرانوں یا علماء نے اس کی مخالفت کی؟ جی، مصنف حکمرانوں اور فقہا کی کئی مثالیں دیتا ہے جنہوں نے عدم جبر کی حمایت کی، جیسے القاضی الفاضل کا فیصلہ کہ زبردستی مسلمان کیے گئے شخص کو صحیح معنوں میں مسلمان نہیں سمجھا جا سکتا. اور کوئی مثال؟ غازان کا بودھ بھکشیوں کو تبت واپس جانے کی اجازت دینا، شاہ عباس دوم کا ستائے ہوئے یہودیوں کو اپنے مذہب پر واپس آنے دینا، الحاکم کا جبری طور پر مسلمان کیے گئے افراد کو اپنے مذاہب میں واپس جانے اور اپنی عبادت گاہیں دوبارہ تعمیر کرنے کی اجازت دینا. مفتیوں نے بھی کردار ادا کیا؟ جی، ایسے مفتیوں کی مثالیں ہیں جنہوں نے حکمرانوں جیسے سلیم اول کو مسیحیوں کو ختم کرنے سے روکا. مصنف اس کا موازنہ یورپی اصول کوئس ریجیو ایوس ریلیجیو، جس کا علاقہ اسی کا مذہب سے کرتا ہے، جو بالکل مختلف تھا. لیکن یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ ریاستی مذہب ہونے کا کچھ نہ کچھ اثر تو ہوا ہوگا. لوگ دنیاوی فائدوں کے لیے بھی تو مذہب بدلتے ہوں گے. ہاں، مصنف اس بات کو بالکل تسلیم کرتا ہے.
یقیناً مہتواکانشا، خود غرضی یا دنیاوی فوائد حاصل کرنے کی خواہش کچھ لوگوں کے لیے مذہب کی تبدیلی کا باعث بنی ہوگی، جیسا کہ سینٹ آگسٹین نے بھی ابتدائی چرچ میں شامل ہونے والے ایسے لوگوں کا ذکر کیا تھا۔ اور کیا چیز پرکشش ہو سکتی تھی؟ طاقتور اسلامی سلطنت کی شان و شوکت بھی پرکشش ہو سکتی تھی، بالکل ویسے جیسے شمالی یورپ کے وحشی قبائل مسیحت کی طرف راغب ہوئے تھے۔ اور روزمرہ کے میل جول کا اثر؟ جی، مسلم زندگی اور فکر کے ساتھ روزمرہ کے رابطے کا مسلسل اثر بھی تھا۔ مصنف 12ویں صدی کے ایک نستوری مصنف کی مثال دیتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابتدائی خلفاء کے ناموں کے ساتھ دعائیہ کلمات شامل کرتا تھا۔ کوئی جدید مثال؟ ہاں، جدید مصر میں برطانوی قبضے کے تحت ایک قبطی میڈیکل طالب علم کی مثال جو اسکول میں سنی گئی دینی تعلیم سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گیا۔ اچھا، یہ تو ہوئے دنیاوی محرکات یا غیر ارادی اثرات، لیکن خالصتاً مذہبی کشش کی بات کریں تو کیا مسلمانوں کی اپنی متقی زندگیوں کا بھی کوئی اثر تھا؟ مصنف اس پر بہت زور دیتا ہے، خاص طور پر ابتدائی زمانے میں مسلمانوں کی نیک زندگیوں کا مشاہدہ کرنے والوں پر گہرا اثر پڑتا تھا۔ اس کی کوئی شہادت؟ وہ ریکارڈس ڈی مونٹی کراسس کا حوالہ دیتا ہے جو 13ویں صدی کے آخر میں مشرق کا دورہ کرنے والا ایک ڈومینیکن مشنری تھا۔ اس نے کیا کہا؟ وہ مسلمانوں کی خوبیوں سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے لکھا، ہم حیران رہ گئے کہ اتنے بڑے کفر کے قانون میں اتنی کاملیت کے کام کیسے پائے جا سکتے ہیں۔ کن خوبیوں کا ذکر کیا اس نے؟ اس نے لکھا، کون حیران نہیں ہوگا اگر وہ غور سے سوچے کہ ان ساراسین مسلمانوں میں مطالعہ کی کتنی فکر، نماز میں کتنی عقیدت، غریبوں پر کتنی رحم دلی، خدا کے نام اور نبیوں اور مقدس مقامات کا کتنا احترام، اخلاق میں کتنی سنجیدگی، اجنبیوں سے کتنی خوش اخلاقی، اپنوں سے کتنا اتفاق اور محبت ہے۔ یہ تو بڑی تعریف ہے۔ جی، اسی طرح ولیم پیٹٹ آف نیوبرگ نے 12ویں صدی کے آخر میں سراسین کی پرہیزگاری کی تعریف کی جو ان کے نبی کی تعلیم کا نتیجہ تھی اور انہیں مسیحیوں پر اخلاقی برتری کا احساس دلاتی تھی۔ تو نیک عملی نمونہ خود ایک دعوت تھا؟ بالکل، مصنف صلیبی جنگوں کے ادب میں بھی مسلم خوبیوں کی ایسی تعریفوں کا ذکر کرتا ہے اور ابتدائی عثمانی ترکوں کی مسیحیوں کی طرف سے کی گئی تعریف کا بھی حوالہ دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہوئی ماضی کی باتیں۔ اب اگر ہم نسبتاً جدید دور کی طرف آئیں تو آج کل یا پچھلی 2 صدیوں میں تبلیغی سرگرمیوں کو کیا چیز تحریک دیتی رہی ہے؟ مصنف یہاں 2 اہم عوامل کی نشاندہی کرتا ہے۔ پہلا ہے مذہبی احیاء کی تحریکیں۔ یہ کب شروع ہوئی؟ ان کا آغاز 18ویں صدی کے آخر میں وہابی اصلاح سے ہوا۔ اگرچہ اس نئی تحریک کی سیاسی اہمیت شاید نجد تک محدود رہی، لیکن ایک مذہبی احیاء کے طور پر اس کا اثر آج بھی افریقہ، ہندوستان اور مالائی جزائر تک محسوس کیا جاتا ہے۔ اس نے کیا اثر ڈالا؟ اس نے کئی اور تحریکوں کو جنم دیا ہے۔ اس نے ایک نیا جوش و خروش پیدا کیا ہے، موجودہ مذہبی اداروں میں نئی زندگی ڈالی ہے، دینیاتی مطالعہ اور عبادات کی تنظیم کو فروغ دیا ہے۔ یہ سب چیزیں اسلام کی فطری تبلیغی روح کو بیدار کرنے اور زندہ رکھنے میں مددگار ثابت ہوئی ہیں۔ اور دوسرا عامل کیا ہے؟ دوسرا عامل پین اسلامی تحریک ہے۔ یہ البتہ بالکل مختلف نوعیت کی ہے۔ کیسے مختلف ہے؟ یہ جدید فکر کے ساتھ زیادہ ہم آہنگ ہے اور اس کے مطابق اسلام کی پیشکش کرتی ہے۔ یہ مسلم دنیا کی تمام اقوام کو ہمدردی کے مشترکہ بندھن میں باندھنے کی کوشش کرتی ہے۔ کیا یہ بھی تبلیغی کام کو تحریک دیتی ہے؟ جی، اگرچہ یہ پہلی تحریک جتنی اہم نہیں، پھر بھی یہ سوچ کا دائرہ تبلیغی کاموں کو ایک طاقتور تحریک دیتا ہے۔ تمام مومنین کے بھائی چارے کے مسلم آئیڈیل کو حقیقی زندگی میں عملی جامہ پہنانے کی کوشش عقیدے کے دیگر آئیڈیلز پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ تو قوموں میں اتحاد کا احساس انہیں ہمت دیتا ہے؟ جی، قوموں میں وسیع اتحاد اور مشترکہ زندگی کا احساس وفاداروں کے دلوں کو تقویت بخشتا ہے اور انہیں غیر مسلمانوں کے سامنے بولنے کی جرت دیتا ہے۔ تو اب ہم اختتامیہ کی طرف آ رہے ہیں۔ مصنف کا حتمی نتیجہ کیا ہے اسلام کے پھیلاؤ کے بارے میں؟ کیا یہ صرف سیاسی طاقت سے جڑا ہوا تھا؟ نہیں، مصنف اس عام خیال کی تردید کرتا ہے کہ اسلام صرف فتح یا سیاسی غلبے کے دوران ہی ترقی کر سکتا ہے۔ وہ مورس کا حوالہ بھی دیتا ہے جو یہی سمجھتے تھے۔ تو مصنف کی دلیل کیا ہے اس کے برعکس؟ مصنف کہتا ہے کہ اس کے برعکس سیاسی طاقت اور دنیاوی خوشحالی کا نقصان
اکثر ان بہتر روحانی خوبیوں کو سامنے لانے کا باعث بنا ہے جو تبلیغی کام کے حقیقی محرکات ہیں۔ اسلام نے مشکلات سے سیکھا ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ نکتہ ہے۔ جی، اور وہ کہتا ہے کہ دنیاوی خوشحالی میں کمی اس عقیدے کے زوال کی پیشگوئی ہونے کے بجائے یہ بات قابل ذکر ہے کہ وہی مسلم ممالک جو طویل عرصے تک مسیحی حکمرانی میں رہے ہیں، تبلیغ کے کام میں سب سے زیادہ فعال نظر آتے ہیں۔ کون سے ممالک کی مثال دی ہے؟ جیسے ہندوستانی اور مالائی مسلمان۔ مصنف کہتا ہے کہ عقیدے کے پھیلاؤ کے لیے جس جوش و خروش کا مظاہرہ وہ کرتے ہیں وہ ترکی یا مراکش میں تلاش کرنے سے بھی نہیں ملتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام کی روحانی توانائی سیاسی حالات سے آزاد ہے؟ جی، مصنف کا یہی نتیجہ ہے کہ یہ توانائی سیاسی طاقت کے اتار چڑھاؤ سے ماورا ہو کر بھی کام کرتی رہی ہے اور کر رہی ہے۔ بہت خوب۔ یہ واقعی ایک بہت جامع اور گہرا تجزیہ تھا اس باب کا۔ ہمارے سننے والوں کے لیے غور و فکر کرنے کے لیے کوئی آخری خیال یا سوال چھوڑنا چاہیں گے؟ ایک سوال جو شاید غور و طلب ہو وہ یہ ہے کہ آج کی گفتگو میں ہم نے اسلام کے پھیلاؤ کے بہت سے طریقے اور محرکات دیکھے۔ انفرادی تقوی، سادہ عقیدہ، عملی عبادات، سماجی عوامل، تاریخی حالات، جدید تحریکیں۔ جی، ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کی اس تیزی سے بدلتی ہوئی، زیادہ مربوط اور شاید زیادہ سیکولر ہوتی دنیا میں کسی بھی عقیدے یا نظریے کے لیے لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنے والے سب سے پائیدار اور مؤثر عناصر کون سے ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ تاریخی عوامل آج بھی اتنے ہی متعلقہ ہیں جتنے پہلے تھے؟ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے۔ اچھا، آئیے آج زیر بحث آنے والے اہم نکات کا ایک مختصر خلاصہ کر لیتے ہیں۔ ضرور۔ مرد، خواتین اور قیدی کیسے اس میں کردار ادا کرتے رہے؟ جی، پھر ہم نے عقیدے کی سادگی اور اس کی عقلی بنیادوں پر بات کی اور عملی عبادات جیسے حج، زکوٰۃ، نماز اور روزے کے اثرات کو سمجھا۔ ہم نے عقلیت پسندی اور رسم پرستی کے امتزاج کو دیکھا، رواداری بمقابلہ دنیاوی محرکات پر غور کیا اور نیک سیرت مسلمانوں کے ذاتی اثر کا جائزہ لیا۔ اور آخر میں ہم نے جدید احیا پسندی اور پین اسلامزم کی تحریکوں کا ذکر کیا اور یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اسلام کی روحانی توانائی سیاسی طاقت سے آزاد ہو کر بھی لچکدار اور پائیدار ثابت ہوئی ہے۔ ہمارے ساتھ اس گہرائی میں شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو یہ گفتگو پسند آئی تو اسے لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ جی، آپ کی حوصلہ افزائی ہمیں اس قسم کی تعلیمی بحث جاری رکھنے میں مدد دے گی۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔